پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، میں ہوں محمد نیر اعظم فاروقی اور آپ سبھی کا اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید، ویلکم۔ آپ حضرات 2 الائچی میں 1 سوئی ڈال کر گھر میں ایک جگہ خاموشی کے ساتھ چپ چاپ رکھ دیں۔ اس کے بعد جو قدرت کے کرشمے ہوں گے، جو فائدے آپ کو ملیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے جو فائدے دیکھیں گے، میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو ابھی معلوم ہو جائے تو آپ ابھی اس وقت 2 الائچی لے کر 1 سوئی لے کر یہ عمل کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ جی ہاں میرے پیارے دوستو، میری باتوں کو دھیان لگا کر سنیں، بنا اسکپ کیے اس ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آج کے اس ویڈیو میں میں جس عمل کی بات کر رہا ہوں، یہ عمل بہت ہی پاورفل عمل ہے، خاص عمل ہے۔ میرے پیارے دوستو، سوئی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور الائچی بھی آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ الائچی ایک عام چیز ہے جو ہمارے گھروں میں ہمارے کچن کے مسالوں کے ساتھ موجود ہوتی ہے اور استعمال ہوتی ہے، یوز ہوتی ہے، پریوگ ہوتی ہے۔ میرے گھر میں بھی ہے اور آپ کے گھر کے کچن میں بھی الائچی موجود ہوگی۔ آج آپ کو یہ ویڈیو پورا ضرور دیکھنا ہے، میری باتوں کو ضرور دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ آپ کو ایسے ایسے فائدے ملیں گے، آج آپ خود مجھے دعائیں دیں گے۔ کھڑے الائچی کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، گرین الائچی کو، ہری الائچی کو بے حد استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے ساتھیوں، آپ جان لیجئے کہ ہری الائچی پر یہ عمل کرنا ہے۔ الائچی ایسی چیز ہے جو ہمارے کھانوں میں استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ نمکین کھانے ہوں یا میٹھے کھانے ہوں، ہر کھانے میں استعمال کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ چائے کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ گرین الائچی کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ ہری الائچی ہمیں پیٹ کی تمام بیماریوں سے شفا پہنچاتی ہے، یعنی فائدہ دیتی ہے، اور پھر بدہضمی میں اس کا استعمال بہت ہی مفید ہے، فائدہ مند ہے، اور یہ سینے کی جلن میں اور کھٹے ڈکار میں بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ چھوٹی الائچی کا استعمال پریوگ کرنے سے ہمارے اعصاب کو راحت ملتی ہے۔ اگر ہم گرین الائچی کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں، یعنی کہ یوز کریں، پریوگ کریں، تو یہ بلغم وغیرہ سے بھی روکتی ہے، اور اگر اس کا استعمال کھانسی میں، زکام میں، نزلہ میں کیا جائے تو یہ نزلہ، زکام وغیرہ میں بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اگر کسی کا گلا خراب ہو جاتا ہے، یعنی کہ آواز ٹھیک سے نہیں نکلتی ہے، تو اس کو اگر چائے میں ڈال کر اس کا استعمال کیا جائے، یوز کیا جائے، اس طرح سے اس کا سیون کیا جائے تو گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک یہ بھی خاصیت ہے کہ یہ فیٹ کو کم کرنے میں بہت زیادہ اثردار ہے، یعنی کہ پیٹ کی چربی کو پگھلانے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے، یعنی کہ مدد کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ الائچی کے تیل کی بھی بے حد فائدے ہیں۔ الائچی کے تیل کے کچھ قطرے پانی میں ڈال کر اگر غسل کیا جائے، یعنی کہ اسنان کیا جائے، نہایا جائے، تو ہماری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور الائچی کا استعمال کرنے سے دماغی ٹینشن نہیں ہوتا، یہاں تک کہ سانس کی بیماریوں میں بھی الائچی کا استعمال بے حد نفع بخش ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تو عام فائدے ہیں جو ہم اپنی عام زندگی میں فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو الائچی کے جو فائدے بتانے والا ہوں،
اس کو جب آپ کریں گے تو 3 منٹ کے اندر آپ کرشمہ دیکھیں گے کہ الائچی کے 2 دانوں کے اس عمل کو کرنے سے آپ کو کتنا بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے اس کا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو بار بار پریشان کر رہا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کا برا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ غلط کرنا چاہتا ہے، آپ کو مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے، آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یا وہ آپ کے پریوار فیملی کی یا آپ کی جان کا مال کا دشمن بن چکا ہے اور وہ آپ کو پریشان کرنے تنگ کرنے سے نہیں رک رہا ہے، حرکتیں چھوڑ نہیں رہا، سدھر نہیں رہا ہے، تو اس مقصد کے لیے اس کام کے لیے بھی آپ کا آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے ساتھیوں اور میری ماں بہنوں، الائچی اور سوئی کا ایسا پاورفل عمل جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ رزق کی بندش کو توڑ دیتا ہے، روزی کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے۔ جو لوگ بہت پریشان ہیں اور کہہ رہے ہیں شاید ہمارے روزی روٹی میں بندش ہو گئی ہے، ہمارا بالکل کام نہیں چل رہا ہے، ہمارے گھر پر کسی کی نظر لگ گئی ہے، ہم نے بہت سے وظیفے اور دعائیں کر لیے ہیں، بہت سے اعمال کر لیے ہیں، لیکن روزی میں رکاوٹ ہی نہیں پیدا، لیکن روزی میں رکاوٹ ہی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، کام دھام بالکل نہیں چل رہا ہے، بہت کوشش کر چکے مگر کام نہیں چل رہا ہے، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، یا قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، قرضے سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو سنیے، اگر آپ بے روزگار ہیں، اچھا روزگار چاہتے ہیں، یا پھر آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں، من کے مطابق نوکری جاب نہیں مل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ دھن دولت مال چاہتے ہیں، آپ امیر بننا چاہتے ہیں، یا آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا گھر ہو جائے، آپ اپنے گھر کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، دولت مند بننے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، مال و دولت والا بننا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی روزی، آپ کے دولت میں خوب برکت ہوگی، رزق کی بندش دور ہو جائیں گی، مال و دولت کی پیسوں کی رکاوٹیں انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائیں گی۔ صرف میری بات سنیے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر سمجھ لیجئے، کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کا بے شمار فائدہ ہونے والا ہے، بے حساب فائدہ ہونے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، میرے عزیز ساتھیوں اور میری پیاری ماں بہنوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور ابھی تک ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے آپ ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پر پریس کر دیں۔ اس سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آنے والے تمام ضروری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں گے اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں گے۔ میرے پیارے دوستو، میری پیاری بہنوں، ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، یقین مانیے یہ بالکل فری ہے، لیکن آپ کے ایک لائک سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں۔ ویڈیو کو شیئر کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، اسے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے بھائی بہنوں میں ضرور شیئر کریں
ताकि दूसरों तक ये भी पहुँचे, दूसरों का फ़ायदा हो। आप दूसरों का भला सोचेंगे तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा आपको भी होगा। भलाई कर भला होगा, ये सोचकर, इसलिए देर किस बात की, शेयर कर दीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, आप इस अमल को करें, फिर ऐसी ऐसी जगह से आपके पास मालो दौलत आने लगेगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक मुसीबत ये भी है कि कारोबार में नुकसान हो जाना। आजकल हर दूसरा आदमी रो रहा है कि मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरी दुकान नहीं चल रही है, मेरी बिजनेस नहीं चल रही है, मेरा कारोबार नहीं चल रहा है। पहले मेरा कारोबार अच्छा चलता था, अब दिन ब दिन मेरा कारोबार डाउन होता चला जा रहा है, डूबता चला जा रहा है, कारोबार में फ़ायदा नहीं हो रहा। और जिनकी दुकानें हैं वो ये कहते हैं कि कस्टमर आते तो हैं ज़रूर, लेकिन कुछ लेकर नहीं जाते। कारोबार में बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। इंशाअल्लाह इस अमल से वो तमाम के तमाम परेशानी दूर हो जाएगी। कारोबार के हवाले से भी जो परेशानियां होंगी दूर हो जाएंगी। और इसके बाद इसका बड़ा फ़ायदा जो है वो है मियाँ बीवी यानी कि पति पत्नी में मोहब्बत, प्यार। मेरे बहुत से भाई और बहुत सी माँ बहनें इस बात को लेकर परेशान हैं। कुछ बहनें कहती हैं कि मेरा शौहर हमसे मोहब्बत नहीं करता, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। कुछ भाइयों की भी शिकायतें होती हैं कि वो कहते हैं कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत नहीं करती, घर में मोहब्बत व प्यार नहीं है, लड़ाई है, झगड़े हैं, गुस्सा है और मनमुटाव है और घरेलू परेशानियां हैं और घर में बेचैनी का माहौल बना हुआ है। अब कुछ माँ बहनें कहती हैं कि मेरा शौहर मुझे वक्त नहीं देता, मेरे पति सारा दिन सारा वक्त बाहर गुजार देते हैं, हमें वक्त नहीं देते, हमारा ख्याल नहीं रखते, हमारी ज़रूरतों पर ध्यान नहीं देते। तो मेरे भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने परिवार का, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का केयर करें, उनका अच्छे से ख्याल रखें। और मेरी वह बहन जो परेशान है, इसलिए आप भी इस अमल को कर सकती हैं। इंशाअल्लाह आपके शौहर आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, इंशाअल्लाह आपकी बात मानेंगे। आप सब के लिए बेहद फ़ायदा मंद है ये वीडियो, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। इसी तरह मेरे जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस वीडियो को कर सकते हैं। अगर आपके घर में मोहब्बत नहीं है तो ज़रूर मोहब्बत होगी। इंशाअल्लाह इस अमल को करें, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। भाई लोग भी कहते हैं कि हमारी बीवी, हमारी वाइफ हमें वक्त नहीं देती, छोटी मोटी बातों पर नाराज़ और गुस्सा हो जाती है और हमारी परेशानियों और प्रॉब्लम्स को नहीं समझती, हमारी मजबूरियों को नहीं समझती। तो आपको भी चाहिए कि मतलब कि मेरी माँ बहनों को भी चाहिए कि शौहर की बातों को समझें, आप अपनी उनकी मजबूरियों को समझें, एक दूसरे की परेशानियों को समझेंगे और एक दूसरे की गलतियों को मुआफ़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर में, परिवार में मोहब्बत हो जाएगी। आपसी मजबूरियों को समझें और इस अमल को भी ज़रूर करें जो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आप इस अमल को इस तरह करेंगे कि एक सुई में 2 इलायची पिरो दें, डाल दें,
اور اس کے ساتھ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو کر لیں تو آپ 7 منٹ کے بعد ایسے کرشمے دیکھیں گے کہ وہی میاں بیوی، وہی پتی پتنی ایک دوسرے کے پیار میں دیوانے ہو جائیں گے، یعنی کہ پاگل ہو جائیں گے، یعنی کہ بھرپور محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر شادی کے لیے اس عمل کو کرنا چاہیں، جیسے کہ بہت سے میرے بھائی بہن ایسے ہیں جو جوان ہو چکے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، لیکن ان کے لیے رشتے نہیں آ رہے ہیں، ان کے رشتے آتے بھی ہیں تو کٹ جاتے ہیں، پسند نہیں آتے، یا پھر ایک کو پسند آتے ہیں تو دوسرے کو پسند نہیں آتے، اور اس طرح سے کافی دنوں سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خاص کر یہ پریشانیاں ہماری بہنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جو میری بہنیں، میرے بھائی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میری بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتہ نہیں ہونے کی وجہ سے، شادی نہ ہونے کی وجہ سے، اور میرے بھائی بھی کئی ایسے ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے رشتے نہیں طے ہو پا رہے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ آ جاتا ہے، دونوں طرف سے بات پسند کی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ ہی دن بعد وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے وہ بھائی جو اپنے کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری نہیں مل رہی، پڑھائی لکھائی بہت زیادہ جو ہے کر لیے ہیں، روپے وغیرہ بہت زیادہ خرچ کر چکے ہیں، لیکن کوئی کام نہیں مل رہا، کوئی جاب، کوئی نوکری نہیں مل رہی، کوئی بھی جو ہے سو نوکری حاصل نہیں ہو پا رہی ہے، اور نوکری نہ ملنے کی وجہ سے رشتے بھی نہیں آ رہے۔ اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں کو انشاءاللہ، میرے ان بھائیوں کی اس طرح کی ساری پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی، یعنی کہ روزگار، کاروبار میں خوب برکت ہوگی، اچھی نوکری بھی مل جائے گی، دولت مند بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر شادی نہیں ہو رہی ہوگی تو شادی بھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ نیک رشتہ ملے گا۔ عمل کا جو طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں آپ لوگ دھیان سے سن لیجئے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو 2 ہری الائچی یعنی کھڑی الائچی لینی ہے، تو آپ لوگ گرین الائچی 2 کو لے لیجئے، اور آپ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، مطلب آپ کو پاک صاف ہو کر یہ عمل کرنا ہے، مطلب کہ ناپاکی کی حالت میں بے وضو کہ آپ یہ عمل ہرگز نہ کریں، آپ پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر یہ عمل کریں۔ آپ لوگ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اعظم بھائی کس وقت یہ عمل کرنا ہے، تو آپ لوگ اس عمل کو تہجد میں بھی کر سکتے ہیں، صبح کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو اس عمل کو ظہر کے وقت مطلب کہ دوپہر میں بھی کر سکتے ہیں، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عمل کو دوپہر کے بعد یعنی کہ 4-5 بجے شام کریں تو آپ شام کے وقت بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو عشاء کے بعد یعنی کہ سونے سے پہلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، دن میں ہو یا رات میں، صبح میں ہو یا شام میں، جس وقت بھی چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ اس عمل کو اپنے دکان میں بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں، آپ اسے جا نماز پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، اور کرسی، صوفہ، چٹائی وغیرہ پر بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ اچھا ہوگا کہ جائے نماز پر بیٹھ کر کریں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک الائچی کو اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے، اور آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کوئی بھی درود پاک، چھوٹی ہو یا بڑی، چھوٹی درود ہو یا بڑی درود ہو، آپ کو اچھے سے جو درود پاک یاد ہو، آپ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو درود ابراہیمی پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ چاہیں تو صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، کسی بھی درود پاک کو 3 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے 3 بار سورہ اخلاص، مطلب کہ قل هو اللہ احد۔ ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد میرے عزیز دوستو 10 بار آپ اللہ پاک کا نام ایسے پڑھیں، یا متکبر 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 10 بار پڑھیں۔ اس کے بعد میرے پیارے دوستو آخر میں بھی آپ کو وہی درود شریف پڑھنا ہے جو درود آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد آپ کو الائچی پر دم کر دینا ہے، اس کو رکھ دینا ہے، پھر آپ کو دوسری الائچی اٹھانا ہے، پھر اس پر بھی ایسے ہی پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد دونوں الائچیوں کو ایک سوئی میں ڈال دینا ہے، یعنی کہ پیرو دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور دعا مانگنا ہے، خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائے گی، آپ کی محتاجی دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مکمل یقین کے ساتھ دعا مانگیں اور ایک بار آخر میں بھی درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی میرے پیارے ساتھیوں۔ اس کے بعد آپ کو سوئی اور الائچی کو آپ کے چھت کے کسی کونے میں رکھ دیں۔ اگر آپ کے پاس چھت نہیں ہے، آپ کسی فلیٹ میں رہتے ہیں، آپ کسی کھپریل مکان میں رہتے ہیں، چھانی والے مکان میں رہتے ہیں، تو آپ اپنے گھر کے کسی کونے میں رکھ دیں، اپنے کمرے کے کونے میں رکھ دیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں محمد نیر اعظم فاروقی انشاءاللہ تعالی پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا